الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم منها يعدل صيام سنة وقيام ليلة منها بقيام ليلة القدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایام اور دن بنائے ہیں، اور ان ایام اور دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ فضیلت رکھی ہے، یعنی کچھ ایام اور کچھ مہینے دوسرے مہینوں سے اور دوسرے ایام سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ یہ مہینہ دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح دنوں کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے کہ ہفتے کے تمام دنوں میں جو فضیلت اور جو اہمیت اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو رکھی ہے، وہ اس کے علاوہ دوسرے دنوں کو نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جو خاصیتیں اور جو فضیلت رکھی ہے، وہ اس کے علاوہ دوسرے مہینوں کو نہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے: اشہر الحج ثلاثہ شوال وذو القعدہ وعشر من ذی الحجہ، کہ حج کے 3 مہینے ہوا کرتے ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ شوال کا مہینہ ہے، اور دوسرا مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ، اور تیسرا مہینہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ حج کے ایام ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کی اور بھی خاصیتیں احادیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمائی گئی ہیں۔ مثلاً اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے حج کو فرض کیا کہ یہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسی مہینے کے اندر انجام پاتی ہے، کسی اور دوسرے دن اور کسی اور دوسرے مہینے کے اندر یہ حج کی عبادت نہیں ادا کی جا سکتی۔ اسی طرح قربانی کا حکم ہے، یہ بھی صرف اسی مہینے کے اندر ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح تکبیر تشریق ہے، یہ بھی صرف اسی مہینے کے 5 ایام کے اندر ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر اس کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ عرض یہ کرنا ہے کہ جو آئندہ مہینہ آنے والا ہے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ، اس مہینے کی اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت آخر اللہ رب العزت نے کیوں رکھی ہے؟ اور خصوصاً اس مہینے کے جو ابتدائی 10 ایام ہوا کرتے ہیں، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے جو دن ہیں، یہ اپنے اندر ایک الگ ہی فضیلت رکھتے ہیں۔ کیا اس کی فضیلت اور اہمیت ہے؟ ابھی میں نے خطبہ کے اندر 2 آیت کریمہ بیان کی گئی، جس میں ایک سورہ فجر کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا: والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، صبح کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو اس آیت کے اندر 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، امام سدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے مفسرین قرآن نے
اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قسم وہ انسان کھاتا ہے جس کو اپنی بات کے اندر کچھ تردد ہوتا ہے، کچھ شک و شبہ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کو اپنی بات کے اندر نہ کسی طرح کا کوئی تردد ہے، نہ کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی اور اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ان ایام کی اور ان دنوں کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان ایام کی اور ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 1 مہینے کا کہ وہ ہمارے پاس کوہ طور پر آئیں اور یہاں آ کر 1 مہینے کا اعتکاف کریں۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے چھٹکارا دلایا، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کو ایک مانو اور اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ تو جو ان کی قوم تھی وہ کہنے لگی کہ موسیٰ، ہم تمہاری بات اس وقت تک نہیں تسلیم کر سکتے اور تم کو نبی نہیں مان سکتے جب تک کہ تم ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہ لے کر آؤ۔ ایک کتاب تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، وہ ہمارے سامنے آئے تاکہ تب جا کر ہم آپ کو نبی اور رسول تسلیم کریں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، وہاں 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے اور اعتکاف کرتے رہے۔ جب پورا 1 مہینہ ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 دن اور مزید وہاں رہنے کے لیے فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، جس کی وجہ سے وہ 10 دن اور پورے ہوئے تو اس سے پورا چلہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارا، اور انہی 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو توریت جیسی کتاب ان کے ہاتھ میں دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لے کر اپنی قوم کے پاس آ گئے۔ تو ان 10 دنوں سے مراد جو 1 مہینے کے اندر اور اضافہ ہوا تھا، ان 10 دنوں سے یہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہوا کرتے ہیں۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان 10 دنوں کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان 10 دنوں کے سلسلے میں بہت فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عبادت ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو محبوب اور پسندیدہ ہے، وہ عبادت کسی اور دنوں کے اندر اتنی محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا جہاد بھی اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد بھی، ہاں البتہ اگر کوئی شخص جہاد کے اندر چلا جائے اور جہاد میں جا کر شہید ہو جائے تو اس کی الگ بات ہے۔ تو اس لیے ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کیا کیا ہدایات آپ علیہ السلام کی طرف سے ملتی ہیں، اور آپ علیہ السلام ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کیا سبق دے کر گئے اور کیا پیغام دے کر گئے، تو اس سلسلے میں ہمیں پوری رہنمائی ملتی ہے حدیث شریف کے اندر، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث شریف بیان کی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم منہا یعدل صیام سنہ، کہ جو اللہ کا بندہ ان 10 دنوں، یعنی 10 دن سے مراد یہ 9 دن ہوا کرتے ہیں، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، کیونکہ 10ویں دن پھر عید الاضحیٰ کا دن آ جاتا ہے۔
تو جو اللہ کا بندہ ان 9 دنوں کے اندر کسی دن بھی ایک روزہ رکھے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس کو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ دن کے تعلق سے آپ نے فرمایا، اور اسی طرح اس کی راتیں کتنی مبارک ہیں، اس کے سلسلے میں بھی واضح حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ وَقِيَامُ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ان ایام کی راتوں میں سے کسی ایک رات کا قیام شب قدر کے اندر قیام کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح ایک انسان کو شب قدر اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کو کتنا نوازا جاتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، یہ ہم نے ابھی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اپنے علماء سے کتابوں کے اندر سنا بھی ہے، اور اسی طرح بیانوں کے ذریعے ہم نے سنا بھی اور کتابوں کے اندر بھی پڑھا۔ اور شب قدر کی سلسلے میں اللہ رب العزت نے پوری صورت بھی قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی ہے، جس کو سورہ قدر کے نام سے جانا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس شخص کو اس رات کے اندر عبادت نصیب ہو جائے تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ہم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ان 9-10 راتوں میں سے 2-3 راتوں کے اندر بھی قیام نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت کی جانب سے عبادت کی توفیق مل جائے، تو ہمارے لیے کتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان ایام کی بھی قدر کرنی ہے، اور اسی طرح جو اس کی راتیں ہیں ان راتوں کے اندر بھی قدر کرنی ہے۔ اور وہ قدر کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اور اللہ کی تحلیل بیان کی جائے، اللہ کی تکبیر بیان کی جائے۔ اس مہینے کے اندر اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے روزہ رکھنے کا، یا ہمارے پاس وقت نہیں ہے عبادت کرنے کا، تو کم از کم ہم اس چیز کا تو اہتمام کریں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ضرور رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن روزہ رکھنا یعنی 9 ذی الحجہ جو بقرہ عید سے ایک دن پہلے کا ہوا کرتا ہے، اس دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فضیلت بیان کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جس شخص نے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 1 سال جو آنے والا سال ہوتا ہے اس سال کے بھی گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم اس دن کا تو خاص طور سے روزے کا اہتمام کریں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، جن میں سے ذی الحجہ کے یہ 10 روزے بھی تھے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل ان 9 دنوں کے اندر روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس وقت نہیں ہے عبادت کرنے کا، ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، روزہ رکھنے کا، تو کم از کم ہم ان 10 دنوں کے اندر اس چیز کا تو اہتمام کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر کسی طرح کا ہم سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دن بڑے محترم ہے، یہ دن بہت قابل احترام ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہوا کرتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی فضیلت ہوا کرتی ہے۔ مثلا مکہ مکرمہ ہے، وہ سرزمین ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقبول بھی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقدس بھی ہے۔
اس جگہ کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اگر کسی اللہ کے بندے نے اس مقدس زمین پر آ کر کسی گناہ کا کسی ظلم کا ارتکاب نہیں بلکہ صرف ارادہ بھی کر لیا تو اللہ رب العزت نے اس کو کیا دھمکی دی ہے؟ فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ صرف اس جگہ گناہ کے ارادہ کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی بڑی دھمکی دی جا رہی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے اور مقدس ہوتی ہے اس کے اندر عبادت کرنا کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، اگر کوئی اللہ کا بندہ ان مبارک دنوں کے اندر بھی کوئی گناہ کا ارتکاب کر لے گا تو اس کی سنگینی اور اس کی سختی بھی بڑھا دی جائے گی۔ اس لیے ہم جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اور جو ایام شروع ہونے والے ہیں، ان ایام کے اندر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کا، تلاوت کا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال منڈائے اور نہ اپنے بال کتروائے اور اسی طرح نہ اپنے ناخنوں کو کاٹے، یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح جب ذی الحجہ کی 9 تاریخ آ جائے تو 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریف کا اہتمام کریں، یعنی ہر فرض نماز کے بعد چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہر ایک پر تکبیر تشریف کا پڑھنا واجب ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد حضرات بلند آواز سے تکبیر پڑھیں گے اور جو ہماری مستورات ہیں وہ جس جگہ نماز پڑھیں وہیں آہستہ آواز سے نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھیں گے۔ تو اس لیے ہم ان دنوں کے اندر اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ عبادت کا، کیوں؟ اس لیے کہ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حروف، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ان ایام کے اندر جتنا اپنا عبادت کا معمول بنا لے گا تو ان ایام کے اور ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو عبادت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کا بندہ ان ایام کے اندر جتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا، اللہ رب العزت ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں کے اندر اس کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے اور گناہ سے اللہ رب العزت اس کو بچا لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا